سورۃ المدثر کی آیت نمبر 43 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين قالوا لم نكن من المصلين وہ کہیں گے کہ ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ اور نہیں تھے ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور ہم گھس جایا کرتے تھے گھس جانے والوں کے ساتھ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم نے تکذیب کی انصاف کے دن کی فما حتی اتانا الیقین یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین یعنی قیامت آ گئی فما تنفعهم شفاعت الشافعین بس نہیں نفع دے گی ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کی بدولت رہن رکھا ہوا ہوگا یعنی ہر شخص اپنے اعمال کے وبال میں پھنسا ہوا ہوگا سوائے اصحاب یمین کے دائیں طرف والوں کے جن کو نام اعمال دائیں طرف ملے گا جو عرش کی دائیں جانب ہوں گے جو آدم علیہ السلام کی دائیں پشت سے پیدا ہوئے ہوں گے ان لوگوں کے سوا باقی سب لوگ اپنے اعمال میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور فرمایا جنتی جنت کے اندر مجرمین سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا علماء نے لکھا ہے کہ جہنم اور جنت کے اندر کروڑوں سال کا بعد ہے بہت دوری ہے جنت اعلیٰ علیین میں ہے جہنم اسفل السافلین میں ہے درمیان میں بہت بڑا لمبا چوڑا فاصلہ ہے لیکن جنت میں رہتے ہوئے جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے بھی ان کی آوازوں کو سنیں گے بھی ایک دوسرے سے مکالمہ بھی کریں گے جیسا کہ سورۃ صافات میں بھی آتا ہے کہ وہاں جنت میں ایک شخص کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا جب میں اس سے بات کرتا دین کی تو وہ دین کی مخالفت میں بات کرتا میں قیامت کی بات کرتا تو وہ جھٹلا دیا کرتا تھا آج وہ کہاں پہ ہے بظاہر وہ بڑا اچھا لگتا تھا بڑا مالدار تھا اس کے پاس بہت کچھ تھا تو پھر فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ کہے گا دکھا دو اطلع فرآہ فی سواء الجحیم اللہ پاک فرماتے وہ جھانک کے دیکھے گا تو جہنم کے بیچوں بیچ وہ جل رہا ہوگا پھر وہاں اس سے مکالمہ ہوگا یہاں بھی اسی طرح اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ جناب آپ کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دی کیا جرم تھا آپ کا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ہو سکتا ہے لوگ اس پہ یقین تو رکھتے ہوں لیکن سمجھ نہ آتی ہوگی یہ کیسے ہوگا لیکن آج کی ایجادات نے اس کو سمجھنا بڑا آسان کر دیا
سینکڑوں میل دور بیٹھ کے انسان ویڈیو کال کے ذریعے بات بھی سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے، زیارت بھی ہو جاتی ہے اور بات بھی ہو جاتی ہے۔ آج اگر محدود عقل سے انسان ایسی ایجادات کر رہا ہے کہ وہ سینکڑوں میل دور بیٹھ کر بھی وہ دوسروں سے بات بھی کر لیتا ہے، ان کو دیکھ بھی لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین جس نے انسان کو یہ عقل دی ہے وہ جنت و جہنم میں ایسا سسٹم بنا دے کہ لاکھوں نہیں کروڑوں میل کے فاصلے کے باوجود انسان ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، بات بھی کریں گے، تو یہ کون سا کوئی حیرت کی بات ہے؟ تو بہرحال وہاں پہ جنتی جہنمیوں کو اس حال میں دیکھ کر ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ تو وہاں ایسا ماحول نہیں ہوگا کہ کوئی شخص جہنم میں آئے اور اس کو پتہ نہ ہو مجھے کس چیز کی سزا مل گئی۔ دنیا والا ایسا قانون نہیں ہوگا کہ بعض اوقات ایسے لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے۔ کہتے ہیں افغانستان کے اندر ایک حاکم گزرے امیر امان اللہ، ان کے زمانے میں وہ ایک دفعہ جیل کا دورہ کرنے کے لیے گئے، جیل کا جائزہ لینے کے لیے اور قیدیوں سے پوچھنے کے لیے آپ کس جرم میں یہاں پہ قید ہیں۔ تو کافی قیدیوں سے جب پوچھتے پوچھتے ایک شخص کے پاس آئے، آپ یہاں کس لیے قید ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بس تو یک کے قانون میں پھنسا ہوں۔ بس تو یک فارسی میں کہتے ہیں 21 کو، میں 21 کی یا 11 کی گنتی کے اندر پھنسا ہوا۔ کیا ہوا جناب؟ کہتے جو ہوا یوں کہ میں دھوبی ہوں اور میں اپنے کپڑے دھو کر گدھے پہ رکھ کے راستے میں جا رہا تھا، تو چشمے پہ آ کر پولیس والے ٹھہرے اور ان کے پاس 21 قیدی تھے۔ جب وہ چشمے سے جانے لگے تو ایک ان میں سے دوڑ گیا تھا، آگے رپورٹ کر چکے تھے کہ ہم 21 قیدیوں کو لے کے آ گئے ہیں۔ اب پریشانی بنی ہوئی 21واں کہاں سے لائے، وہ تو دوڑ گئے۔ تو کچھ دیکھا نہ سنا، انہوں نے اٹھا کے مجھے اندر رکھا، گنتی پوری کی اور لا کے یہاں مجھے بھی ڈال دی، تو میں اسی 21 کی گنتی کے اندر پھنسا ہوں۔ تو یہ ایک دنیا کے اندر تو چل جاتا ہے کہ چلو جی جو مجرم ہے نہیں ہے گنتی پوری کرو، ان کو اٹھا کے ڈالو اندر۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جہنم کے اندر ایسا نہیں، اللہ کے جیل خانے میں ایسا نہیں۔ جو مجرم ہوگا وہی وہاں پہ جائے گا۔ تو مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ کیوں یہاں پہ آئے؟ تو بڑی عبرت کی بات ہے، پہلی چیز جو وہ کہیں گے وہ کیا ہے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ آج میرے عزیز دوستو، میں اپنے گھر کا، اپنے پڑوس کا، اپنے عزیز رشتہ داروں کا جائزہ لوں۔ میں خود اپنی ذات سے لے کر اپنے خاندان، اپنے گھرانے کا ذمہ دار ہوں۔ میرے گھرانے کے اندر ایسے کتنے مجرم ہیں، میں اس کا کتنا بڑا مجرم ہوں، میں کتنی نمازیں اللہ کی ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے نماز کا چھوڑنا، جس کو سب سے پہلا جرم ان جہنمیوں نے اپنا قرار دیا ہے کہ ہمارا پہلا جرم یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز بڑی اہم چیز ہے، اور جیسا کہ ان آیات کے آخر میں فرمایا گیا کہ ان کو کسی سفارشی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کسی سفارشی کی سفارش بھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان کو کفر سے ملا دے، کیونکہ سفارش جو کام نہیں آئے گی وہ کافروں کے کام نہیں آئے گی، مسلمانوں کی سفارش تو مسلمانوں کے کام آئے گی۔ تو اس لیے نماز کا چھوڑنا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد والایمان ترک الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ بین العبد والکفر، اللہ پاک معاف فرمائے، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ فرمایا کہ نماز ہے۔
اس لیے میرے عزیز دوستو، آج ہمارے جو بھائی جو بہنیں وہ نماز سے دور ہیں، ہم پیار سے محبت سے سمجھا کر دعوت سے ان کو نماز پہ لائیں، ساری امت نماز پہ ہو۔ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ایک بھی مسلمان بے نمازی ہے، ایک بھی مسلمان بے نمازی ہے، فرماتے تھے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز قائم نہیں ہے۔ قرآن کریم کا حکم نماز پڑھنے کا نہیں ہے، قرآن کریم کا حکم نماز قائم کرنے کا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اور اقامت صلاۃ اسی وقت ہوگی جب ایک بھی شخص بے نمازی نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے زمانہ میں کھلا منافق، بالکل چٹا ننگا منافق، وہ تو جماعت سے پیچھے رہ جاتا تھا، نماز سے نہیں، جماعت سے، ورنہ عام منافقوں کو بھی جماعت چھوڑنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، نماز تو دور کی بات ہے۔ آج میرے عزیز دوستو، ہم کہاں کھڑے؟ اس لیے اس کی محنت ہم سب کی ذمہ داری، ہم ہر شخص کو نماز پہ لائیں، سب نیت کرے، ارادہ کرے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج اگر ہم یہاں 20-25 بیٹھے ہیں اور اگر ہم ایک کو کل کو ساتھ لائیں تو ڈبل ہو جائے، پھر سب ایک کو ساتھ لائیں تو 4 گنا بڑھ جائے گے، اور چند دنوں کے اندر ہمیں یہ مسجد تنگ نظر آئے گی اور نمازی زیادہ ہو۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں، لوگ یہ جو پاک پتن میں دربار ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں پہ جو کہا جاتا ہے بہشتی دروازہ، اب اس سے گزرنے کے لیے رش لگا ہوا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور پولیس والے مار بھی رہے ہیں، پھر بھی اندر گھسے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہاں میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کا گھر جو بابا فرید الدین سے بھی بڑا گھر ہے، یقیناً اصل جگہ یہ ہے، وہاں تو انسان سلام کے لیے جائے، اس کے علاوہ تو کسی کام کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بزرگوں کی درگاہوں پہ ایصال ثواب یا سلام کے لیے تو جائے، اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اس نیت سے بھی جاتا ہے کہ میرا مسئلہ میرا کام پورا ہو جائے، تو وہ شرک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، کیونکہ کام پورا کرنے والی اور مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ کی ذات ہے۔ تو وہاں پہ تو جوتے کھا کے بھی جانے کے لیے تیار ہے، اور یہاں اللہ کا گھر جو یقیناً جنت ہے، یقیناً جنتی دروازہ ہے، یہاں کھلا ہے، اللہ کا گھر پکار رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی آنے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا لم نکو من المصلین، تو جہنمی اپنا پہلا جرم یہ بیان کریں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا فرمایا ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ حضرت امام غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے قرآن اور پورے دین کا خلاصہ دو چیزیں پورے دین اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ ایک فرمایا التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی عظمت کو پہچاننا، التعظیم لامر اللہ، اللہ کے حکم کی عظمت پہچاننا، اور دوسرا فرمایا والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کی مخلوق پہ شفقت کرنا۔ تو پہلا حق نماز لم نکو من المصلین، اللہ کا حق ہے، التعظیم لامر اللہ، ولم نکو نطعم المسکین، الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے مخلوق پہ شفقت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے یہاں کھانا کھلانے سے مراد صرف کھانا کھلانا نہیں، بلکہ مسکین کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی ضرورت پورا کرنے کی کوشش میں کیا ہے؟ اس کے لیے روزگار کے مواقع فراہم کریں۔ آج ہمارے اگر بہت زیادہ سخاوت کی رگ پھڑکتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی کھانے کھلا دو، دیگ تقسیم کر دو، ہم جناب وہ راشن تقسیم کر دو۔ اب یہاں بڑے بڑے ملوں والے، فیکٹریوں والے مزدور کو مزدوری نہیں پوری دیں گے، اس کو راشن کے نام پہ آٹا دے دیں گے، اس کو چاول کھلا دیں گے، اس کی مزدوری نہیں پوری دیں گے۔ تم جتنے پیسے اس پہ خرچ کر رہے ہو، اس سے تم بہتر ہے کہ تم ان کی مزدوری بڑھا دو، وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا لیں، یہ بہتر ہے۔
اب میں تو اس سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ یہ جو چوکوں میں دسترخوان لگے ہوتے ہیں کہ جناب کھانا کھلانے کے لیے، اس کی بجائے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، میلے لگائی جائیں، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں بنائی جائیں جہاں لوگ حق حلال کی مزدوری کر کے کام کر کے اپنے گھر کے خرچے پورے کریں۔ خالی کھانے کھلا دیں یہ تو لوگوں کو ہڈ حرام بنانے والی بات ہے۔ چلو کہیں ضرورت ہوتی ہے کسی اسپتال کے باہر، کسی جو اسٹیشن پہ یا اڈے پہ یا کسی ایسی جگہ پہ، اب یہ کریم شہید پارک کے باہر بنا ہوا ہے دسترخوان، جی ہاں جی کھانا کھائے، سارا دن بیٹھے پارک میں گھومٹی کریں اور کھانے کے وقت میں آ کے وہاں کھانا کھا لیں، یہ کون سی خدمت ہو رہی ہے کو؟ اس لیے شریعت اس کا تقاضا نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے سوال کیا کہ جناب مجھے کچھ دے دیں، عطا کر دیں، مانگا، آپ نے کیا فرمایا؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ خلاصہ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے بتایا جی میرے پاس کمبل ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ، کمبل منگوایا تو اس کو فرمایا کون اس کو 2 درہم میں لے گا؟ کسی نے کہا جی میں 1 میں لیتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں 2 میں بیچنا ہے۔ پھر کسی نے کہا جی لائے مجھے 2 میں دے دیں، 2 درہم کا لے گئے، اس سے کہا 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء لے جاؤ اور 1 درہم کا کلاڑا میرے پاس لے آؤ۔ وہ کلاڑا لے کے آئے، آپ نے دست مبارک سے ایک دستہ تیار کیا اور اس کو کلاڑے میں فٹ کر کے فرمایا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچو اور محنت مزدوری کر کے کھاؤ، یہ مانگنے سے بہتر۔ یعنی کام پہ لگایا ہے، اس پہ نہیں بھی چلو اس کی امداد کر دو کھانا کھا لیں۔ آج ہم قوم کو کس سائڈ پہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ میرے عزیز دوستو ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ کم از کم ہم مواقع، چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں بنائیں، ان کو مواقع پیدا کریں، اور جو میلوں والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ ربیع الاول میں، محرم میں دیگے پکا کے تقسیم کرتے، اس کی بجائے مزدوروں کی مزدوری میں اضافہ کریں، اس کو بڑھائیں، ان کے مواقع اور روزگار کی چیزیں ان کو بڑھائیں تاکہ ان کے لیے اپنے گھر کو چلانا وہ آسان ہو۔ تو نطعم المسکین کے اندر صرف مسکینوں کو کھانا کھلانا نہیں بلکہ مسکین کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ یہاں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اگلے کے گھر کے اندر بچہ دوائی کے لیے تڑپ رہا ہے، سکول کی فیس ادا کرنے کے لیے، ماں باپ بوڑھے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی غذا چاہیے، اور یہ کیا کرتا ہے کہ جناب کالا بکرا لے کے صدقے رہو، تو وہ کیا کرے اس کو بیچارہ، اس کا کیا کرے؟ تو اس لیے ہر جگہ صدقہ یہی نہیں چلتا، پیسے دے دیں اپنی ضرورت پوری کر لیں، بلکہ بہتر تو یہ کہ اس کو بھی کام پہ لگائے کہ آگے اپنا کام چلاؤ، اتنا دے دیں کہ اس کا روزگار مہیا ہو جائے، وہ اپنے گھر کی ضرورتیں خود اپنی مرضی سے پورا کرے۔ 2 جرم، تیسرا جرم وہ بتائیں گے کننا نخوض مع الخائضین، ہم غور کرنے والوں کے ساتھ گھس جایا کرتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شریعت کے اندر، اسلامی احکامات میں، قرآن و سنت میں ایسی باریک باتیں دیکھ کر جو شبہ میں ڈالنے والی، وہ شبہ میں ڈالنے والی باتوں کو لے کر ہم بھی ان کے پیچھے ہی گھس جاتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تشکیکات پیدا کرتے ہیں، باطل کا ایک مستقل شعبہ ہے، قرآن و سنت کی ایسی باتوں کو لے کر جس سے شکوک و شبہات دلوں میں پیدا ہوتے نہیں ہیں، لیکن شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کے ذہنوں کو مشوش کیا جاتا ہے کہ جناب ایسا ہے ویسا ہے۔ مثال کے طور پہ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے آپس میں کچھ اختلافات ہی ہوئے، اب اس میں ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس میں فیصلہ کریں، ہم اس میں غور و خوض لگ دیں، جناب انہوں نے، حضرت علی نے ایسا کیوں کیا، حضرت عائشہ نے ایسا کیوں کیا، حضرت امیر معاویہ کہاں کھڑے تھے، فلاں نے ایسا کیا۔ اللہ کے سپرد کرو، اپنی زندگی دیکھو، میں کہاں زندگی گزاروں، میں نے کیا کرنا ہے، میں کس کام پہ جا رہا ہوں۔ اس زمانے میں کفار و مشرکین اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، صحابہ کے متعلق اسی کی تحقیق اور تفتیش کھود گریز میں لگ جاتے کہ یہ صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ تو ایسی بے سر و پا باتوں کی تحقیق اور تفتیش میں لگ کر
عملی زندگی کو بھول جانا یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک جرم ہے۔ اور ایک جرم فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے ہیں، روز جزا کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہمیں لوگ بتاتے، انبیاء بتاتے، علماء بتاتے، ورثاء انبیاء بتاتے، واعظین مبلغین بتاتے قیامت آئے گی، ہم جھٹلا دیتے، ہم اس کو جھوٹ کہتے کہ نہیں یہ کوئی نہیں، قیامت کون سی قیامت، کچھ بھی نہیں۔ یہ چار جرائم وہ اپنے بتا کر پھر کہیں گے حتی اتان الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین آ گئی۔ یقین سے مراد موت بھی ہے، موت آ گئی تو ہماری آنکھیں کھل گئی، سارا کچھ پتہ چل گیا۔ اور یقین سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے کہ قیامت آ گئی تو ہمیں سارا پتہ چل گیا کہ واقعی یہ حق اور سچ تھا۔ اب اللہ پاک فرماتے جب یہ جہنم میں جائیں گے یہ لوگ تو فما تنفعہم شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہیں آئے۔ ان چار جرائم والوں کے متعلق جو فرمایا ان کے کام نہیں آئے گی، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کے کام آئے گی۔ یہ لوگ چونکہ مومن نہیں رہے، انہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلا دیا، ٹھکرا دیا، تو جب ایمان ہی نہیں رہا تو سفارش کہاں کام آئے گی۔ اللہ کے نبی، شہداء، حفاظ سفارش کریں گے، ان کی سفارش کام آئے گی لیکن ایمان والوں کا۔ اور جو شخص ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا اس کے کسی کی سفارش کوئی کام نہیں آئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ایمان بھی بڑی دولت ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ہمارا ایمان سلامت رہے، آخر میں بھی ہمیں زندگی کے آخری سانسوں پہ بھی ہماری زبان سے کلمہ ایمان جاری ہو، کلمہ کفر جاری نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے جو ایمان پہ دنیا سے جائے گا اس کی بخشش اور نجات کے سینکڑوں دروازے، اور خدا نخواستہ بے ایمانی اور حالت کفر میں دنیا سے گیا تو نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ موت نصیب فرمائے اور ان چاروں جرائم سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن